اسٹیبلشمنٹ کا ہماری پولیٹکس میں بھی ہر سطح پر بڑا رول رہا ہے. کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رول اسی طرح رہے گا؟ یہ رول رہے گا. شکوہ قلم جو ہے عدالت کا، اس کے آگے ہر کوئی جھکے گا. فیصلے اب فائنل کون کرتا ہے، زرداری صاحب یا بلاول صاحب؟ زیادہ تو زرداری صاحب کا یہ ہے. کس طرح ریٹ کرتے ہیں آپ اس کو؟ پاکستان کی تاریخ میں 75 سال امریت کے دور بھی آئے، یہ جو 12 مہینے گزرے اس قوم پر، اسحاق ڈار صاحب کو ان کو ذاتی طور پہ نہیں آنا چاہیے تھا. بلاول صاحب اور مریم صاحب کا جو کمپٹیشن ہے، آپ دونوں میں سے پولیٹیکل ایکیومن کس کا بہتر دیکھتے ہیں اور فیوچر؟ مجھے تو کوئی ان کا مقابلہ لگتا ہی نہیں ہے. بلاول از فار ٹو انٹیلیجنٹ. آئی تھنک وہ تو مریم سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. اب پتہ چلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب پتہ چلا کہ خصوصی شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عید کا موقع ہے اور ہم نے سوچا کہ جو ملک کے حالات ہیں، جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، تو عید کے موقع پر آپ کو ان حالات کے حوالے سے انفارم کرنے کے لیے اعتزاز احسن صاحب سے بہتر کون ہو سکتا ہے. تو ہم نے پھر کہا کہ عید کے موقع پر چلیں اعتزاز احسن کو ہی تنگ کرتے ہیں. سید مزمل شاہ بھی میرے ساتھ ہیں اور پاکستان کے سب سے معروف، سب سے بڑے آئینی اور قانونی ماہر اور سیاستدان بھی اعتزاز احسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو آپ کو بہت عید مبارک، اور معذرت کہ ہم نے عید کے موقع پر آپ کو تنگ کیا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اس وقت ہر کسی کا فوکس آپ پر ہے کہ اعتزاز صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے تو اپنا پورا وزن اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ رکھ دیا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ بڑا فرق پڑا ہے. آج ہم اسی پر بات بھی کریں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا آپ بتائیں عید کے حوالے سے کہ کس طرح عید گزرتی ہے، بچپن سے آج تک کیسی گزرتی رہی، کیا محسوس کیا زندگی میں اتار چڑھاؤ میں، عید کے موقع پر کیا فرق آئے؟ عید کے موقع پر یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ ہمارے ہاں کے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑوں کی طرف جاتے ہیں. اب میں چونکہ اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا تھا اپنے بہن بھائیوں میں، تو میرا فریضہ تھا، جب تک تو والدین حیات تھے تب تک تو ہم ان کے گھر ہی ملتے تھے. جب والد اور والدہ فوت ہو گئے اس کے بعد پھر میں سب سے چھوٹا تھا، مجھے جانا وہ ہوتا تھا. بڑی خوشی جاتے تھے، اور بڑی بہنوں اور بھائی کی طرف. تو فیملی اوکیجن ہی، اس سے زیادہ نہیں. بچے ہمارے آپس میں مل بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے، بچوں کے لیے کپڑے نئے بنتے تھے. ہمارے لیے تو میرا خیال ہے ہم اب کا وہ جو عید کا جوڑا ہوتا ہے کرتا سلوار ہی ہو، وہی سلوائیں، وہ بھی نہیں سلواتے تھے اب بہت عرصہ سے. اس لحاظ سے کیجول سا ایٹیٹیوڈ ہو گیا تھا. اور عید کو کتنی چھٹیاں ملتی ہیں تواتر سے، وہ ایک بڑا مارکا ہوتا تھا، اور اس دفعہ 5 مل رہی ہیں تو اس کی خوشی ہے. میرے لیے تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اب اپنی مرضی سے اور اپنے مرضی کے کیسز میں عدالت جاتا ہوں، اور کم کی ہے ذرا وکالت. یہ ہے کہ فوکس جو کیس لیتا ہوں اس میں فوکس زیادہ ہو جاتا ہے، تو اپنی ایک پیس مفید بھی ہے کلائنٹ کے لیے. پر یہ ہے کہ بچوں کو چونکہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اسکول میں 5 چھٹیاں ہو گئی، اور پوتے پوتیوں کو بہت، نواسیوں کو بہت خوشی ہوتی ہے، تو ان کی خوشیوں میں ہم خوش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ عید پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. تو اللہ صاحب عید پہ بچوں کے ساتھ تو خیر وہ تو اتنے سیاسی نہیں ہوتے، کہتے ہیں نا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، لیکن دوست ہوں یا رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ بھی پالیٹکس زیر بحث آتی ہے، یا عید پہ صرف غیر سیاسی محافل ہی ہوتی ہیں؟ نہیں جی، ہمارے ہاں تو پالیٹکس کے علاوہ بات ہی کچھ نہیں ہوتی. اچھا. میرے دادا وائس رائز کونسل 1922 میں الیکٹ ہوئے تھے، جب گجرات ضلع اور جیلم ضلع ایک کانسٹیچوئنسی ہوتی تھی. آپ اتنا وسیع، اور گھوڑوں پہ ہی جانا آنا ہوتا تھا.
تو ایک ایک مہینہ وہ گھوڑوں پہ، اور ووٹ تھوڑے تھے، جو ابیانہ ایک خاص حد تک دیتا تھا، اس کو انگریز نے ووٹ دیا ہوا تھا، تو آپ ایک ووٹ کے لیے 20 میل گھوڑوں پہ جاتے تھے۔ اس گاؤں میں اگر وہ نکل گیا ہوا ہے، کوئی تار وار ٹیلی فون تو ہوتی نہیں تھی، جو آپ سفر اختیار کرتے تھے 20-30 میل ادھر جانے کا، تو ایک ملازم آپ کا آدھے سفر سے وہ واپس چل پڑتا تھا کہ وہاں بتائے گاؤں میں جا کے، ہمارا گاؤں مگوال ہے، لاہور سرگودا، یہ گجرات سرگودا روڈ پہ، تو وہ منگوال آ کے بتاتا تھا کہ جی چوئی صاحب وہاں پہنچے ہیں میرے دادا، اور وہاں ٹھیک ہے۔ اب پھر جب جہاں پہنچ جاتے تھے وہاں سے ایک اور ملازم واپس چلا جاتا تھا، وہ کہتا تھا اب وہ چودھری پیر محمد کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 دن وہاں رہیں گے، جس سے ووٹ لینا ہے۔ اب وہاں سے کہاں جائیں، کہاں 10-12 گھوڑیاں ہیں، گھوڑے ہیں، سڑکیں ہوتی نہیں تھیں اتنی، کم از کم ایک جی ٹی روڈ ہوتی تھی، باقی زیادہ تر کچی سڑکیں ہوتی تھیں، کھیتوں میں سے گزر کے جانا پڑتا تھا، یا وہ بھی جب فصل کٹی ہوئی ہو، فصل میں سے تو نہیں گھوڑے آپ لے جا سکتے تھے۔ تو اس قسم کے وہ الیکشن ہوا کرتے تھے، تو وہ وہاں سے شروع ہے۔ پھر میرے والد وہ بھی سیاست میں رہے، ان کا سیاست میں آنا اس طرح ہوا کہ وہ ریونیو آفیسر تھے مری میں، بڑی پرائز پوسٹنگ ہوتی تھی مری کسی بھی سول سرونٹ کے لیے۔ گرمیوں میں تو سارے رشتہ دار آ جاتے تھے کیونکہ ہل اسٹیشن تھا، تو 4-5 سال میرے والد وہاں رہے ریونیو آفیسر کے طور پہ۔ پھر 1946 میں قائد اعظم نے کال دی ڈائریکٹ ایکشن کی، کولکتہ میں جو رائٹس بھی ہوئے تھے اس کے، جی ہاں، اور اس کے تحت یہ کال تھی کہ آپ گرفتاریاں دیں، 140 سیکشن 144 کو وائلیٹ کریں۔ آپ تو پیشے کے اعتبار سے اور فیملی کے اعتبار سے اسامہ جانتے ہی ہوں گے کہ 144 تو یہ بچہ تو بہت ہی لائق میں نے پایا اس کو، بڑا مطالعہ ہے اس کا۔ پچھلی دفعہ میری لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنی کتابیں وہاں، اور اس کو آدھی سے زیادہ تو یہ یوں فر بول رہا تھا ان کے۔ اور سر یہ بھی اب الحمدللہ یہ ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں میں بہت مقبول ہے اسی حوالے سے، اس عمر میں اس کو بہت زیادہ اسی لیے بلایا جاتا ہے، تو کم از کم شوق ہے لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کو بھی بلایا جائے، اسی لیے ہم نے اب اس کو اپنے پروگرام میں صدیق جان نے اور خاص طور پر نے کہا جی ہم بھی لائق ہو جائیں گے اس کو ساتھ رکھ کے۔ نہیں، صدیق جان بھی بڑا لائق ہے، میں نے اس کو ڈسکور کیا تھا جب وہ چھوٹا سا رپورٹر سپریم کورٹ کو کور کرتا تھا، اور سب سے بہتر کوریج اس کی ہوتی تھی، یعنی وہ دا ینگ رپورٹر، ایسے ہی پتلا دبلا چھوٹا سا اور عمر میں بھی چھوٹا، تو یہ ڈیولپ، میں اس وقت کہتا تھا کہ یہ اس سے پوچھنا، سب کو کہتا تھا یہ جو ہے یہ ڈیولپ کرے گا، بہت آگے جائے گا۔ تو خیر وہ اس ینگ ایج میں بڑی ذمہ داریاں اس پہ ہیں۔ جی بس وہ دعا کریں کہ کچھ ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں، وہ بیچارہ انہی میں ہی پھنسا ہوا۔ معاملات آپ کے بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ اب آج جہاں ہم پہنچ گئے ہیں، ہم 75 سال کی ہسٹری ہماری ہے، آپ کے سامنے ہے، اتنا ٹکراؤ ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک تو اداروں کے درمیان تو ٹکراؤ پھر بھی دیکھا، اداروں کے اندر ہم نے نہیں دیکھا، یعنی ود ان انسٹیٹیوشنز بھی ہے اور اندر ان انسٹیٹیوشنز میں بھی اندر بھی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک فطرتی مقافات عمل ہے، جو ایسا ہمارا عمل رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا۔ اب مثال کے طور پہ سپریم کورٹ میں جو تقسیم ہوئی بھی ہے، اب سب مانتے ہیں، دونوں گروپ اس تقسیم کے مانتے ہیں، دونوں گروپ جانتے ہیں کہ کون سا جج صاحب جو ہے وہ کس طرف کا فیصلہ دے گا، ماتھے پہ لکھا ہوا ہے تقریباً، اور دونوں جانتے ہیں کہ اتنے ممبران کا بینچ بنا
تو ہمارا فائدہ ہے، اس سے ایک زیادہ ہو گیا تو ان کا فائدہ ہے۔ اب یہ پہلے سے ہی آپ بینچ بنا دیں، آپ 3 ممبر کا بنائیں، 5 کا بنائیں، 7 کا بنائیں، 9 کا بنائیں، 11 کا بنائیں، 15 کا بنائیں، آپ بینچ بنا دیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں کیا فیصلہ 5 دن کی بحث کے بعد، 5 دن کے بحث مطالعے، ایک دوسرے کے ساتھ برتری لے جانے کی کوشش دونوں وکلاء کی، بڑی محنت وکلاء کی، اور میں آپ کو پہلے دن بتا سکوں گا کہ یہ فیصلہ ان دونوں میں سے کس کے حق میں ہے۔ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، بہت حالات برے ہیں، اور اس میں میں چونکہ سمجھتا ہوں کہ فاضل جج صاحبان خود اس کے ذمہ دار ہیں زیادہ تر، کسی نے ان کو اطلاع نہیں دی یا کسی نے ان کو یہ انگیخت نہیں کیا۔ مجھے ہم تینوں جج ہیں فور مثال کے طور پہ، اور مجھے آپ کے خلاف کوئی انگیخت کرتا رہے اور میں آپ کے خلاف ہو جاؤں، ایسی بات نہیں ہوئی۔ پر ان میں وہ شبنم شکیل کا شعر ہے، یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس، اس کا ایکچولی مطلع یہ ہے اس غزل کا، تھے قتل حرف و صوت پہ اہل عزا کے ساتھ، تھے قتل حرف و صوت پہ اہل عزا کے ساتھ، نسبت ہمیں رہی ہے ہر ایک کربلا کے ساتھ، اور یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس، ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کے ساتھ۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں، میں ججز کو بڑا اچھی طرح جانتا ہوں، تقریباً 55 سال ہو گئے مجھے اس دشت کی پناہی کرتے ہوئے، تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ رضا صاحب، آپ نے جوڈیشری کے حوالے سے کیمپین کو ایکٹیولی لیڈ بھی کیا اور عدلیہ کی بحالی کی تحریک میں کردار رہا آپ کا، اور آج جو سچویشن آپ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اتنی پولرائزڈ ہے جوڈیشری اندر سے، تو آپ نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ آگے جا کر اس ساری موومنٹ کو فیوٹائل بنتے دیکھ کر اس طرح سے ریگریٹ ہوگا آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کوئی ریفارم باقی ہے جو ہونی چاہیے، کچھ بہتری ہو سکتی ہے؟ نہیں، بہتری تو بہت ہو سکتی ہے اور ریفارم کی بھی بڑی ضرورت ہے، لیکن یہ چیز کہ کوئی ریگریٹ ہو، مطلب مجھے کافی افسوس ہے کہ جن وعدوں پہ، جن توقعات پہ، جن خواہشات پہ، اور ہماری اپنی ذاتی نہیں، میں نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ افتخار محمد چودھری صاحب کا کیس جیتتے ہی میں سے فیصلہ سنا باہر آ کے میں نے کہہ دیا میں ان کے سامنے نہیں پیش ہوں گا، تاکہ کوئی خیال ہی نہ کرے، اور 2 سال وہ چیف جسٹس رہے، 5 سال وہ رہے، 2009 کے بعد بحال ہوئے مارچ میں، تو 5 سال جج رہے، میں ان کے آگے نہیں پیش ہوا، ماسوائے بھٹو صاحب کے کیس میں جس میں انہوں نے مجھے ایز امائکس فرینڈ آف دی کورٹ بلایا، تو بہت کلائنٹس آتے تھے میرے پاس، بھرے ہوئے بریف کیس لے کے آتے تھے کہ آپ، مجھے چوئی صاحب کہتے تھے کہ کیوں نہیں آپ پیش ہوتے، میں نے کہا میں آپ کے عدالت میں میرٹس پہ بھی کیس جیت گیا، بالکل صحیح میرا کیس ہوا جیت گیا، تو لوگوں نے کہنا کہ جی دراصل اس نے وکالت جو کی تھی ابلائج کر دیا، اور دوسری پارٹی نے جو آر وی پارٹی نے اس نے تو کہنا تھی ہماری تو قسمت اس دن بگڑ گئی جس دن اعتزاز احسن نے اپنا وکالت نامہ ڈال دیا، تو میں نے کہا آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، میرے لیے بھی نہیں اچھا ہوگا، کہنے لگے کہ پر میں آپ کا خیال ہے کہ میں آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، میں نے کہا اگر آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، تو یہ بہتر ہے کہ ہم نہ ہی اس رشتے میں پڑیں، تو
پھر میرے ان کے ساتھ بڑا ریلیکسڈ رشتہ رہا، تعلق رہا، کیونکہ مجھے صبح اٹھ کے جا کے ان سے کسی اپنے کلائنٹ کے لیے بیل نہیں مانگنی ہوتی تھی، کسی کلائنٹ کے لیے اسٹے آرڈر نہیں مانگنا ہوتا تھا. تو آئی واز ناٹ اے لائر ایز فار ایز ہی واز کنسرن. تو پر میں یہ کہوں کہ میں ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں ان فار انسٹنس ان کی بھی جو طور طریقہ انہوں نے بحالی کے بعد اپنا رکھا تھا، اور میرے ان کے ساتھ کئی مرتبہ مکالمے اس پہ ہوتے رہے. پر مجھے یہ کبھی پریشانی نہیں ہوئی یا تاسف نہیں ہوا کہ میں نے کیوں بحال کرایا ان کو یا کسی اور جج کو، کیونکہ ہماری موومنٹ جو تھی وہ ایک آفس کے پیچھے تھی. اس کا کوئی بھی آکوپنٹ ہو، چیف جسٹس آف پاکستان سے ہمارا ماننا ہے کوئی اس طرح کا کھلواڑ نہیں کر سکتا. ان میں میرا خیال ہے واحد عمر تا بندیال صاحب ہی رہ گئے ہیں جو ان کو اس وقت بھی جی بالکل. آج پھر ان پر بھی پریشر ہے. سر پیپلز پارٹی کا آپ کا اتنا طویل ساتھ، اب کیا ہوا؟ ہم نے آئی جے آئی کا دیکھا، بریف کیس کی بات سے مجھے یاد آیا، سجاد علی شاہ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے اس دور میں نون لیگ نے، میاں صاحب نے بریف کیس چلائے تھے، رفیق تارڑ صاحب کا بڑا نام آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو بڑے ڈفرینسز تھے محترمہ کے حوالے سے کیمپین چلانا. آج عمران خان بھی کہتے ہیں جی یہ مافیا ہیں، یہ اس دور میں بھی یہ کام کرتے تھے، آج بھی کردار کشی کرتے ہیں. کبھی کوئی مفتی آ جاتا ہے، کبھی کوئی عدت کا معاملہ، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اکٹھے ساتھ، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کتنا چلے گا؟ ویسے تو دونوں کا بڑا فرق ہے، لیفٹ اور رائٹ کا کہہ لیں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا کہہ لیں، اس لحاظ سے تو بڑے فرق تھے پارٹیز کے. جی بہت فرق تھا، اور میرا خیال فرق ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت قربانی دے رہی ہے اس اتحاد سے. پر پارٹی کی اکثریت ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اور پروونشل کمیٹیز وغیرہ کی چونکہ اس کے حق میں ہے، تو ہم اس کو پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. لوگ مطمئن ہیں اس سے، پر میں سمجھتا ہوں کہ شریف خاندان کی سیاست ہماری سیاست سے بہت مختلف ہے. فیصلے اب فائنل کون کرتا ہے، زرداری صاحب یا بلاول صاحب؟ میرے خیال دونوں. زیادہ تو زرداری صاحب کا ہی ہے عمل، پر کہیں کہیں جہاں بلاول اڑ جائے ہیں، اور وہ اڑ جاتے ہیں کئی مرتبہ، تو پھر زرداری صاحب کو ماننا ہی پڑتا ہے. آپ کے حوالے سے کون اڑا ہے؟ جی آپ کے حوالے سے کون اڑا ہے؟ آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں پریس کانفرنس ہوتی ہیں، جو لوگ نئے آئے، شاید ان کی اتنی عمر نہیں ہے جتنا آپ کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے، اور کہتے ہیں جی آپ کی رکنیت ختم کی جائے اور یہ سارے معاملات کیے جائیں. تو اس پر سر اگر آپ کی اجازت ہو بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس سوال کا جواب لیں گے کہ یہ جو آپ کے خلاف پریس کانفرنس پیپلز پارٹی کے لوگ کرنے لگ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے جناب؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. کچھ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں جی اعتزاز صاحب تو یہ عمران خان کے ساتھ چلے گئے ہیں، انہوں نے وکلا تحریک میں بھی پیپلز پارٹی کی نہیں مانی. کچھ دوست ایسے ہیں لاہور میں، کیونکہ میں لاہور سے سیاست کرتا ہوں، جو میرے خلاف ہیں، اور ان کی خواہش رہتی ہے کہ اس کو خارج کیا جائے پارٹی سے. یہ 12 ماہ 1 سال جو ہے اس حکومت کا، کس طرح ریٹ کرتے ہیں آپ اس کو؟ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح سلامریت کے دور بھی آئے، بڑے مشکل گزرے ہیں یہ 12 مہینے. اس میں قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں، اس میں بے روزگاری کہاں سے کہاں گر گئی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ جوڈیشل مارشل لا کہہ رہی ہے اس کو. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اختیار کو بڑھا رہے تھے کہ 3 لوگ 100 ووٹوں کو سن لیں، نہ کہ 1. چیف جسٹس کی پاور ریگولیٹ ضرور ہونی چاہیے، کرٹیل نہیں کی جا سکتی. اب پتہ چلا. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اعتزاز صاحب، جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جو آپ اس وقت سٹانس لے رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہو، ان پر کیسز کے حوالے سے ہو، یا جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھانا، جس طرح آپ ان کے گھر پر پہنچ گئے جب یہ آپریشن ہوا، تو ظاہر ہے گورنمنٹ میں تو پیپلز پارٹی ساتھ ہے،
تو پھر کچھ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں, بیانات دیتے ہیں, جی اعتزاز صاحب تو یہ عمران خان کے ساتھ چلے گئے ہیں, انہوں نے وکلا تحریک میں بھی پیپلز پارٹی کی نہیں مانی اور ان کی تو رکنیت ختم کر دی جائے. تو دکھ ہوتا ہے آپ کو کہ ان کا اتنا ساتھ نہیں پیپلز پارٹی کا, اتنی عمر نہیں ہے بلکہ جتنا آپ کا ساتھ ہے پیپلز پارٹی کا؟ نہیں, اب ہر قسم کی کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے, اور ہماری پارٹی میں بھی جس طرح دیگر جماعتوں میں یا پاکستان کا ایک قسم کا تہذیبی طریقہ ہی ہے کہ ہم سپلٹزم کی طرف جاتے ہیں, ہم گروپزم کی طرف جاتے ہیں. تو کچھ دوست ایسے ہیں لاہور میں, چونکہ میں لاہور سے سیاست کرتا ہوں, جو میرے خلاف ہے, اور ان کی خواہش رہتی ہے کہ اس کو خارج کیا جائے پارٹی سے. تو ان کے بارے میں اب میں کیا کہوں, کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ وہ اگر میں کہوں گا تو بغض سے سمجھا جائے گا بات کرتا ہے. یہ ان کا حق ہے کہ اپنی رائے رکھیں, اور جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے اس کو وہ اپنی رائے اور اپنا مطالبہ کرتے رہیں. اعتزاز صاحب, پیپلز پارٹی کی جو پنجاب کی قیادت ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں یا سردار لطیف کھوسہ ہوں یا آپ ہوں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی زیادہ سائڈ لائن ہو رہی ہے. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ پنجاب کے جو پیپلز پارٹی کے پولیٹیشینز ہیں وہ اتنے سینٹرلائز نہیں ہیں پارٹی میں؟ نہیں, سائڈ لائن ہونے سے کوئی, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں میٹنگ میں نہیں بلایا جاتا, تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ہم ممبرز ہیں, سب کو بلایا جاتا ہے. اور میں بھی اب یہ ہے کہ لاڑکانہ یا گھڑی خدا بخش نہیں جاتا ہوں, زوم پہ ہو جاتی ہے میٹنگ, تو وہ بدستور ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو رائے اپنی دیتے ہیں, اکثر اقلیتی رائے بھی ہو جاتی ہے. سر, یہ اس حکومت کو اب پورے 12 سال ہو گئے ہیں, 12 ماہ ہو گئے ہیں, لیکن 12 سال پر بھاری ہیں, شاید اس طرح سے میرے 12 سال ہو گئے. یہ 12 ماہ, ایک سال جو ہے اس حکومت کا, کس طرح ریٹ کرتے ہیں آپ اس کو؟ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح سے آمریت کے دور بھی آئے, یہ جو 12 مہینے گزرے ہیں اس قوم پر, اس پر کیا کہتے ہیں؟ بڑے مشکل گزرے ہیں یہ 12 مہینے. اس میں قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں, اس میں بے روزگاری کہاں سے کہاں گر گئی ہے, اس میں جو مزدور کی اجرت ہے وہ اب بڑھائی تو ہے انہوں نے, پر اس کی ریئل ویلیو جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اس میں ڈالر کی قیمت مطلب دگنی ہو گئی ہے تقریباً, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو, ہماری گورنمنٹ ہو یا کوئی اور گورنمنٹ ہو, ان کو ذاتی طور پہ نہیں آنا چاہیے تھا ایز فائنینس منسٹر, کیونکہ ان کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میرا پاکستان میں تو کاروبار نہیں ہے, میرا تو دبئی میں کاروبار ہے اور میرے بچے بہت لائق ہیں. تو ان کا اگر یہاں ایسا کاروبار نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کا کاروبار بہت سکسیزفل ہے دبئی میں, تو ہی از ڈالرائزڈ. اگر if he is dollarized, this means if the dollar goes up, DAR goes up, but Pakistan goes down. And if the dollar goes down, DAR goes down, but Pakistan goes up. تو obvious ہے, یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ ان کو خود ہی نہیں لینا چاہیے تھا. ان پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اتنا کلیئر اور زیادہ ہو. اسی طرح میاں صاحبان کے بھی جو ان کے اثاثے دنیا میں باہر ہیں, وہ ان کو اسی صورتحال میں ڈالتے ہیں. اعتزاز صاحب, پاکستان میں اس کو ڈائناسٹک پالیٹکس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, لیکن
ہوتا یہی ہے کہ جانشین موسٹلی فیملی میں سے ہی آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو دیکھا جا رہا ہے کہ ان دا نیئر فیوچر بلاول صاحب اور مریم صاحب کا جو کمپٹیشن ہے, آپ دونوں میں سے پولیٹیکل ایکیومن کس کا بہتر دیکھتے ہیں اور فیوچر؟ مجھے تو کوئی ان کا مقابلہ لگتا ہی نہیں ہے. بلاول از فار ٹو انٹیلیجنٹ, adaptive, accommodating, embracing, soft-tongued compared to her. اس میں abrasive بلاول بھی ہو جاتے ہوں گے, but compared to her, he is soft-tongued, he is soft-spoken. پھر the panache with which he meets foreign dignitaries, foreign ministers, foreign heads of state on his foreign tours. I think وہ تو مریم سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی اتنی. عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کی پالیٹکس, ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران نے اپنے آپ کو بڑی مشکل میں ڈال لیا, اور اس کی بنیادی وجہ جو اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, جو قومی اسمبلی سے اس نے ریزائن کر دیا. قومی اسمبلی میں اگر وہ 140 MNA لے کے بیٹھا ہوتا تو وہ اس کی سیاست بہت کامیاب جا رہی ہوتی. وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ٹرمز ہر جگہ پہ. آپ سوچیں کہ بی بی شہید کہ 1997 میں ہمارے صرف 17 MNA الیکٹ ہوئے تھے, 17, پر وی ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو ایبڈیکیٹ اینڈ لیو دی فورم آف دی نیشنل اسمبلی. ورنہ ہمارے لیے بہت موضوع تھا اس وقت بوائے کاٹ کرنا, کہ پنجاب میں ہماری ایک سیٹ ہی نہیں آئی. یہ پیپلز پارٹی کتنی بھی گرا لو, ان اے اسٹریٹ فائٹ بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نواز علی, نواز کو انہوں نے, فاروق لغاری صاحب نے اس وقت 2/3 کیا 3/4 میجورٹی دینی تھی, اور انہوں نے سوئچ زیادہ ہی گھما دیا. ہماری ایک سیٹ نہیں آئی ان پنجاب. اب وہ میں کہتا ہوں چلو مان لیا ہماری اگر 15 نہ آتی, 10 آتی, اور پیپلز پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی اتنی تم نہیں مٹ گئی کہ پنجاب سارے. اب وہ ایک ایسی الیکشن تھی جس میں ہمارے 17 سیٹیں آئی تھیں کل قومی اسمبلی میں, کہ ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم بوائے کاٹ کر دیں, اور ہم مانتے تسلیم ہی نہیں کرتے. صحیح. اعتزاز صاحب, ریسنٹلی یہ جو ابھی پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان ایک کولڈ وار, تو اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے بلکہ اب, کیونکہ یہاں سے قراردادیں پیش ہو رہی ہیں کہ فیصلہ نہیں مانتے. اس کے علاوہ فنڈز جاری کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو اسٹیپ ان کرنا پڑا, اور گورنمنٹ جو ہے وہ جوڈیشل مارشل لاء کہہ رہی ہے اس کو. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اختیار کو بڑھا رہے تھے کہ 3 لوگ 100 ووٹوں کو سن لیں, نہ کہ 1. آپ ان دونوں پوائنٹ آف ویوز میں سے کس سے ایگری کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کی جو پاورز ہیں کرٹیل ہونی چاہیے؟ چیف جسٹس کی پاورز ریگولیٹ ضرور ہونی چاہیے, کرٹیل نہیں کی جا سکتی. کرٹیل تو اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے, جو فہرست ہے ان مضامین کی یا سبجیکٹس کی جو کہ وفاق کے دائرے میں آتے ہیں, ان میں ایک انٹری ہے 55, آل کورٹس ایکسیپٹ دی سپریم کورٹ. وہ سپریم کورٹ کو اس میں سے نکال لیتے ہیں, ایکسیپٹ, آگے جا کے بیچ میں اور بھی الفاظ ہیں, عبارت باقی میں نہیں پڑھتا, ایکسیپٹ وین دی لا ایکسپینڈز دا جورسڈکشن اور پاور آف دی سپریم کورٹ. یعنی کم نہیں کر سکتے, ریگولیٹ نہیں کر سکتے. ریگولیٹ کرنے کے ذریعے آپ پاور کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. تو یہ آئین میں درج ہے. اور پھر اس بارے میں آئین بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو آپ جو سبسٹینٹیو جورسڈکشن ہے, پروسیجرل نہیں, پروسیجرل ہوتی ہے مثال کے طور پر صرف
ضابطہ، جس کو ضابطہ فوجداری، ضابطہ دیوانی کہتے ہیں، وہ ضابطہ مثلاً یہ کہ یہ آپ نے درخواست اگر جمع کرانی ہے کچھ گواہ بلانے کی، تو کیا آپ اس پہ 25 روپے کا ٹکٹ لگائیں گے یا 50 روپے کا ٹکٹ لگائیں گے؟ یہ سپریم کورٹ کے بارے میں بھی فیڈرل لاز کے سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پروسیجر کی بات ہے، یہ صرف بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک کام نہیں ہونا ہے، لیکن جو سبسٹینٹیو جورسڈکشن ہے وہ ریڈیوس نہیں کر سکتے آپ کسی صورت۔ تو اب ان میں دیکھنا ہے جو ایشو اٹھا ہے اس بینچ کے سامنے کہ کون سی شک، وہ جو پروپوزڈ لا ہے ابھی مجوزہ بل جو ہے، وہ بل تو مجھے تو ایکچوئل ہے، مجوزہ ایکٹ جو ہے جس نے ایکٹ بن جانا ہے، اس میں کیا ایسی شکیں ہیں جو آئین سے متصادم ہیں؟ اگر ایسی شکیں ہیں جو آئین سے متصادم ہیں تو ان کو وہ شکیں فسخ ہوں گی، کیونکہ آئین سے ٹکرائیں گی تو آئین ان کو ایگزسٹ نہیں کرنے دے گا۔ تو یہ ایشو اب چیف جسٹس نے اس پہ جو بل ہے، بل اب ایک فائنل سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے، کیونکہ ایک اور چیز جو وہ کہتے ہیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، پر اب عدالت نے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ چیف جسٹس کو میرا خیال ہے اپنے تحفظ کے لیے بھی یہ کرنا پڑا، کیونکہ 2-3 وار ان پہ ہوئے۔ ایک بار ہوا کیبنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ 90 دن کے اندر یا اس سے کم از کم تجاوز میں الیکشن ڈیٹ دو اور کرواؤ، اور 30 اپریل طے ہو گیا۔ پہلے تو کیبنٹ نے کہا کہ ہم نے کوئی حکم ماننا ہی نہیں، سپریم کورٹ کا حکم ہی نہیں ماننا۔ اب یہ چیز پرائم منسٹر نے اگر اس کے ایما پہ ہوئی ہے تو پھر پرائم منسٹر بھی پرائمری ملزم ہے اس میں۔ پھر پارلیمنٹ سے کہلوا لیا، ساری پارلیمنٹ۔ یہ میاں شہباز شریف یہ نہیں تھے چاہتے کہ وہ خود وزن اٹھائیں صاحب، انہوں نے کہا سب پہ بانٹ دو۔ اب سب پہ بانٹ دو تو سارے ہی گلٹی آف کنٹیمپٹ ہو جائیں گے، تو اتنے لوگوں کو سپریم کورٹ کیوں کنٹیمپٹ میں، اتنے لوگوں کو دے گی بھی نہیں کنٹیمپٹ میں۔ کنٹیمپٹ وہ اگر کرے گی تو ان لوگوں کو جو اس میں بیانات دیتے رہے اور پرائمری موور اینڈ شیکرز تھے، مثلا لا منسٹر، مثلا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ، مثلا پرائم منسٹر، یہ موور ہے۔ اگر وہ ان 3 کو ہی لے کے بلا کے طلب کر دے سپریم کورٹ اور پوچھے کہ جی آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے حکم کو مانیں ہی گے نہیں، مانیں گے ہی نہیں، یہ آپ نے بیان دیا، اب کیا کہے گا پرائم منسٹر اگر دیا اس نے بیان، اور وہ ٹیلی ویژن پہ بھی چل چکا ہے، تو اس کو کہنا پڑے گا جی دیا، یہ واقعی دیا، جی دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کے بعد ہمیں کوئی شہادت اور ثبوت کی ضرورت نہیں، آپ کا اقبال جرم ہی کافی ہے، اس پر ہی ہم سزا دے سکتے ہیں۔ کیا کہے گا جی مجھے معافی دے دو، وہ سپریم کورٹ کہے گا معافی مانگنی تھی تو 15 دن پہلے مانگتے، اب اس وقت تو آپ کو ہم سزا دیتے ہیں، چاہے دیتے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ، قید کی سزا ٹل دی کورٹ یوں کرتا ہے جس طرح یوسف رضا گیلانی کو کیا، میں اس کا وکیل تھا، کہنے کہ چوئی صاحب یور کلائنٹ از سینٹینسڈ ٹو امپریزنمنٹ ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ اینڈ دی کورٹ ناؤ رائزز، اور اٹھ گیا، اور اب اس کو سزا ہو گئی، اس پہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ وہ فراز کا شعر ہے کہ اسے
उसे था सतवत शमशीर पे घमंड बहुत, उसे था सतवत शमशीर पे घमंड बहुत, उसे शिकोह कलम का आता था ये नहीं था अंदाज़ा। शिकोह कलम जो है अदालत का, इसके आगे हर कोई झुकेगा, इस पे हर कोई अमल करेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर उमर अता बंदयाल, और इस वक्त तो बिल्कुल क्लियर, ही सीम्स क्लियर हेडेड, और वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं बचेगा अगर हम इस खौफ में आ गए, या हमें इन्होंने खौफ दिला लिया और हमने खौफ में एक्ट किया। इसके बजाय ये जो हमने फैसला कर दिया है इसको अटल समझा जाए, रखा जाए, और इस पे अमल हो तो उस पे अमल होगा। इंतज़ार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त लिया, बड़ी मेहरबानी, और बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ इस नशिस्त में। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। बड़ी इनायत सर आपकी। उम्मीद है आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले एक गुजारिश कि इस ईद पर अपनों का और सब पाकिस्तानियों का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।